بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جی السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر اقبال اور آج ہم ایک نئی سیشن کے ساتھ ایک نئی ڈسکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم کافی عرصہ جو ہے نا میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو ایز اے فارم مینیجر ایس کے ڈیری فارم پہ میں کام کر رہا ہوں. تو بریڈنگ سیزن میں بزی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہم ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے نا وہ کنٹینیو نہیں کر سکے. تو آج ہم کافی عرصے کے بعد جو ہے نا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس دوران ہمارے پاس جو ہے نا کافی جو ہے نا دوست احباب جو انٹرنشپ پہ کیا لیں وہ بھی آئے ہیں، یا باقی بھی دوستوں سے اور اسٹوڈنٹ سے رابطے ہیں. تو کافی دوستوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ سر کائنڈلی ہو سکے تو ڈیزیزز کے اوپر جو ہے نا کوئی ویڈیوز بنائیں تاکہ ہم جو ہے نا اس کو اپنی لینگویج کے اندر جو ہے نا اس کو کنٹینیو کر سکیں، سمجھنے میں ہمیں ہیلپ فل ہو. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزیزز کو جو ہے نا اپنی زبان میں جو ہے نا یا اردو کے اندر کسی حد تک ہم الیبوریٹ کر سکیں اور ڈسکشن کر سکیں. تو آج جس ڈیزیز کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، پیسٹیڈیسپیٹائٹس رومیننٹ اس ڈیزیز کا جو ہے نا نام ہے. اس کو ورنیکولر لینگویج کے اندر جو ہے نا یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے لوکل لوگ جو ہے نا وہ اس کو ماتا اور کاٹا اس کے نام سے جانتے ہیں. یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وائرل ڈیزیزز جو ہے نا وہ کافی حد تک سویئر ہوتی ہیں. تو یہ سویئر قسم کی ایک ڈیزیز ہے، ایکیوٹ سب ایکیوٹ قسم کی ڈیزیز ہے اور کنٹیجیس ہے، یعنی کہ اینیمل ٹو اینیمل جو ہے نا یہ پھیل سکتی ہے، ایک اینیمل سے دوسرے اینیمل کے اندر سپریڈ کرتی ہے. اگر کسی اینیمل کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے تو آپ کیسے جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے. تو اینیمل کو جو ہے نا بخار ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے نا اینیمل کھانا پینا چھوڑ دے گا، اس کے علاوہ اس کا منہ جو ہے نا وہ اس کی سوزش ہو سکتی ہے، اس کی آنتوں کی سوزش ہو سکتی ہے اور اس کو جو ہے نا نمونیا کی شکایت ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا آپ کو سائن مل سکتے ہیں اس ڈیزیز کے اندر. اس کے بعد ہم جو ہے نا اس ڈیزیز میں اب ڈسٹریبیوشن کہ کہاں کہاں پہ یہ ڈیزیز جو ہے نا پائی جاتی ہے، آیا کہ پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے، تو یا صرف پاکستان میں ہے، کیا سین ہے اس کا. تو ڈسٹریبیوشن میں ہم بات کریں گے. ڈسٹریبیوشن اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کیس ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے نا 1940 کے اندر جو ہے نا اس ڈیزیز کا جو ہے نا ماتا کا وہ رپورٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے نا 1990 کے اندر جو ہے نا انڈیا کے اندر جو ہے نا تامل ناڈو اس کے اندر یہ ڈیزیز جو ہے نا رپورٹ ہوئی فرسٹ ٹائم، اور وہاں پہ دیکھا گیا کہ جو ہے نا 80 جو ہے نا ان کی بھیڑوں میں سے 20 بھیڑیں جو ہے نا اس بیماری کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہوئی. پھر اس کے بعد 1995 کے اندر راجستھان کے اندر جو ہے نا یہ ڈیزیز پریویل کی گئی یا ان کو ملی. پھر ایک ان کے سائنسدان تھے انڈین ہی گوسوامی نام کے، تو انہوں نے جو ہے نا 1998 کے اندر جو ہے نا دیکھا کہ بتایا کہ جو باربری بکری ہے ان کی باربری بلیک جو ایک بریڈ ہے وہ کراس بریڈ جو ہے نا اس کے اندر 65% تک جو ہے نا اس ڈیزیز کے مورٹیلٹی کاز کرتی ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بات کی. اب ہم اس کو جو ہے نا ایٹیالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، تو نو ڈاؤٹ اس کا جو ہے نا کازیٹیو ایجنٹ جو ہے نا ایک وائرس ہوگا. تو یہ موربیلی وائرس جو ہے نا اس وائرس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیزیز جو ہے نا پریویل کرتی ہے. اسمال ریمیننٹس کی ڈیزیز ہے شیپ گوٹ کی. تو یہ اسمال ریمیننٹس کے اندر موربیلی وائرس جو ہے نا اس کا کازیٹیو ایجنٹ ہے. یہ جو ہے نا پیرامیگزوویرائڈی فیملی سے جو ہے نا بلانگ کرتا ہے موربیلی وائرس. یہ وائرس جو ہے نا کافی وائرسز سے جو ہے نا ریزمبلنس رکھتا ہے، مشابقت رکھتا ہے. یہ رینڈر پیسٹ کے وائرس سے، اسی طرح جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کینائن ڈسٹمپر کے وائرس سے جس کو ہم کہتے ہیں کتوں کا پھیٹا، اس وائرس سے. اور ہیومنز کے اندر، انسانوں کے اندر جو میزلز وائرس ہے یا جو انسانوں کے اندر خسرہ پیدا کرنے والا وائرس ہے، اس وائرس سے جو ہے نا یہ مشابقت رکھتا ہے. اس وائرس کی طرح جو ہے نا اس کے فزیکلی، کیمیکلی اور امیونولوجیکلی پراپرٹیز جو ہے نا وہ اس وائرس کی طرح کی ہیں. تو اس سے ریپریزنٹ اور ریزمبلنس جو ہے نا ان وائرسز سے یہ رکھتا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ وائرس جو ہے نا زیادہ تر اٹیک کرتا ہے ایپیتھیلیل سیلز کو. ایپیتھیلیل سیلز بھی جو ہے نا مخصوص جگہ کے ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ کہہ لیں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے جو ایپیتھیلیل سیلز ہیں ان کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اور لمفوائڈ ٹیشوز جو ہے ان کی ایپیتھیلیل سیلز کے اوپر جو ہے نا
اٹیک کر کے ان کو جو ہے نا وہاں سے اپنی انٹرنس جو ہے نا پھر وائریمیا اور ڈیزیز کے سائن اور سمٹمز آتے ہیں. یہ مزید ہم جو ہے نا پیتھوجنسس کے اندر سارا ڈسکس کریں گے. پھر جو ہے نا اگر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ رینڈر پیسٹ کے وائرس سے جو ہے نا مشابقت رکھتا ہے, تو ہم موربیلی وائرس کو رینڈر پیسٹ کے وائرس سے کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مالیکولر ویٹ کی ڈفرینس کی بنیاد پہ جو ہے نا ہم ان کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں وائرسز کے اندر. اس کے علاوہ جب وائرس کی کلٹیویشن جو ہے نا اس وائرس کی ماربیلی وائرس کو, وہ ہم جو ہے نا کڈنی کے سیلز سے جو ہے نا ہم اس کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سسیپٹیبل ہوسٹ کہ یہ وائرس جو ہے نا کس کس ہوسٹ کے اندر جو ہے نا ڈیزیز کاز کر سکتا ہے اور کس کے اندر نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے ڈیزیز شروع کرنے سے شروع میں بتایا کہ یہ اسمال ریومیننٹس کی جو ہے نا ڈیزیز ہے. تو اگر یہ اسمال ریومیننٹس کی ڈیزیز ہے تو نو ڈاؤٹ یہ اسمال ریومیننٹس کو جو ہے نا بیمار کرے گی, یا اسمال ریومیننٹس کے اندر جو ہے نا اس کے جو ہے نا پیتھولوجیکل سائنز سمٹمز وہ اسمال ریومیننٹس کے ہی اندر ہی آئیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی حد تک ڈیزیز جو ہے نا سلیکٹیو جو ہے نا ہوسٹ کی ڈیزیز ہے, یعنی کہ سلیکٹیو ہوسٹ کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا گوٹس وہ سب سے پہلے اور بہت زیادہ بیمار ہونے والی بہت زیادہ سسیپٹیبل ہوسٹ ہے. بھیڑ بھی ہے لیکن شیپس جو ہے نا وہ کسی حد تک جو ہے نا اس وائرس کے خلاف ریزسٹنس شو کرتی ہیں. اسی طرح ڈیئرز, وائلڈ ڈیئرز اور ڈیئرز جو گھروں میں رکھی گئی ہیں, ہرن وغیرہ, وہ بھی اس بیماری سے جو ہے نا بیمار ہوتے ہیں یا وہ اس بیماری کے ہوسٹ ہیں. ہیومنس کے اندر ایز سچ کوئی کیسز نہیں رپورٹ ہوئے اور نہ ہی یہ ہیومنس کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتا ہے. تو یہ ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم اس کی بات کریں گے کہ ٹرانسمیشن جو ہے نا اس ڈیزیز کی وہ کیسے ہوتی ہے, کیسے جو ہے نا ڈیزیز اینیمل ٹو اینیمل ٹرانسمٹ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے, اور وائرل ڈیزیز ہے تو نو ڈاؤٹ اینیمل کا کانٹیکٹ ہارڈ کے اندر, کیونکہ اینیمل جو ہے نا اوپن ہوتے ہیں تو اینیمل ایک دوسرے اینیمل کو لک بھی کرتے رہتے ہیں, ایک ہی جو ہے نا ٹرف سے یا ایک ہی کھرلی سے پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں, فیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو جب اینیمل ڈیزیزڈ اینیمل کا کانٹیکٹ ایک ہیلدی اینیمل سے ہوگا تو اس سے جو ہے نا ڈیزیز ٹرانسمٹ ہوگی. اسی طرح جو کنٹیمنیٹڈ فوڈ ہے, فوڈ جو کسی وجہ سے فوڈ کے اندر جو ہے نا یہ وائرس آ گیا ہے, یا پانی کے اندر ہے, یا فیسز کی وجہ سے بھی جو ہے نا فوڈ کنٹیمنیٹ ہو کے اس کی وجہ سے, تو جب کوئی ہیلدی اینیمل جو ہے نا اس فوڈ کو انجسٹ کرے گا, انٹیک کرے گا, تو نو ڈاؤٹ اس کے اندر بھی چانسز ہوں گے کہ ڈیزیز ٹرانسمٹ ہونے کے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کانٹیکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فوڈ اور واٹر جو ہے نا انجسٹنٹ وہ بھی جو ہے نا اس کے ٹرانسمٹ کرنے کے وہ بنتے ہیں ذرائع. اس کے علاوہ سکریشنز ہوتی ہیں, کوئی لینز ہو گیا یا کوئی جہاں پہ ڈسٹربنس ہے وہاں سے جو سکریشنز ایگزوڈیٹس وغیرہ, اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ڈیزیز جو سکریشنز ہیں ان سے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم بعض اوقات نئے اینیملز جو ہے نا پرچیز کرتے ہیں کہیں سے بھی, اور ان کو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, بغیر ٹیسٹز کے, بغیر کوئی پروفائلیٹک میئرز لیے بغیر اگر وہ ہم اینیملز اپنے ہارڈ کے اندر انٹروڈیوس کروا دیں اور وہ اینیمل اگر ڈیزیز تھا تو آپ کے جو ہیلدی اینیملز ہیں جو ہارڈ کے وہ بھی جو ہے نا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, بیمار ہو سکتے ہیں. جو اس ڈیزیز کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیزیزڈ اینیمل کے جو ہے ڈیزیز سے جو اینیمل ریکور کر جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا کیریئر سٹیٹ جو ہے نا وہ نہیں پائی جاتی. یعنی کہ بعض اوقات اینیمل جو ہے نا کافی ڈیزیزز ہیں جن کے اندر اینیمل جو ہے نا ریکور کر دیتے ہیں اور وہ پھر فیسز کے اندر یا اپنی سکریشنز کے اندر جو ہے نا وائرس کو شٹ ڈاؤن لیٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں, اور وہ مزید جو ہے نا آگے ڈیزیز کو ٹرانسفر کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو اس ماتا ڈیزیز کے اندر یا کاٹا ڈیزیز کے اندر اس طرح کا کوئی جو ہے نا سین نہیں ہے. اسی طرح یہ سب کلینکل انفیکشنز جو ہے نا وہ اینیملز کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن کیریئر سٹیٹ جو ہے نا اینیملز کے اندر وہ ہمیں نہیں ملتی. اس طرح جیسا کہ بیفپی ڈیزیز ہے جو لارج اینیملز کے اندر ہے, وہ جو ہے نا ویکٹرز کی مدد سے فلائز اور ماسکیٹوز ان کی جو ہے نا وجہ سے وہ سپریڈ کرتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا ویکٹر ٹرانسمیشن جو ہے نا اس ڈیزیز کے اندر نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ کوئی فلائز اور ویکٹرز وغیرہ کی وجہ سے یہ ڈیزیز ٹرانسمٹ نہیں ہوگی, تو یہ سکریشنز اور فوڈ کی وجہ سے یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے یا ہم نے کسی وجہ سے ایئر کنٹیمنیشن ہو گئی ہے تو انہیل کرنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈیزیز
ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، ادروائز یہ ڈیزیز جو ہے نا ٹرانسمٹ نہیں ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نا اس کی پیتھوجنسس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کی کلینکل سائنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لینس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، مائکروسکوپک لینس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مائکروسکوپ کے نیچے ہمیں یہ لینس کیسے نظر آئیں گے. ڈائگنوسس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور جو ہے نا اس ڈیزیز کی کوئی ویکسین ہے نہیں ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس ڈیزیز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ہرڈ کے اندر آنے سے، اپنے اینیملس کو اس ڈیزیز سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو ان پوائنٹس کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ کل یا پرسوں والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.